الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، امام بخاری رحمہ اللہ نے استخارے کی جو حدیث ہے اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر. تو اس سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نقل کریں، وہ خود فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ كما يعلمنا السورة من القرآن. یقول اذا ہم، آگے وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ہم احدکم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. یا دوسری روایت میں ثم رضني به. قال ويسمي حاجته بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، یہ استخارے کی حدیث ہے جو امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں مختلف موقعوں پہ اس کو روایت کی ہے، الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ. یہی آج انشاءاللہ ہمارے موضوع گفتگو ہوگا. اس تعلق سے اس حدیث میں بہت سے فوائد ہیں. ان میں جو استخارے کے تعلق سے جو فقہی مسائل ہیں ان کے بھی جو اصل میں ماخذ ہے وہ یہی حدیث ہے. اور علماء احادیث کے الفاظ پر اسی طرح غور کرتے ہیں، اس یہ لفظ یہ فرمایا، اس سے یہ فرمایا، اس سے یہ نتیجہ نکلا، اس سے یہ نکلا. یعنی حدیث کے الفاظ پہ اس طرح تیزی سے گزر نہیں جاتے، انہی سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں. اور ان مسائل کا بھی تذکرہ کریں گے جو اس حدیث کی تشریح میں ہی ان کا تذکرہ ہوگا. اور پھر جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں کتنے عظیم معنی ہیں، ان پر بھی کچھ روشنی ڈالنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے. یہ جو حدیث ہے یہ دیگر کتابوں میں بھی آئی ہے، بعض یعنی سنن میں اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، لیکن جو اس کی بنیاد ہے وہ جو صحیح ترین اس میں سے حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. دیگر کتابوں میں بعض الفاظ کے فرق کے ساتھ وہاں بھی روایت کی گئی ہیں. تو استخارہ جو اس حدیث کے کہیں اگر آپ مطالعہ کریں شروع سے آخر تک، اس کے الفاظ پر ہی غور کریں تو اسی میں سے آپ کو جو استخارے کے تعلق سے مسائل ہیں وہ آپ کو تقریباً سارے اسی سے یعنی نکلتے نظر آئیں گے. حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے. یہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں. دیگر کتابوں میں دیگر صحابہ سے مروی ہے، لیکن ہم حضرت جابر کی روایت پہ چلیں گے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے. کان یعلمنا، یہ جو صیغہ ہے کہ استخارہ سکھایا کرتے تھے، یہ مداومت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی یہ ان کا معمول تھا. یہ نہیں کہ ایک دفعہ سکھا دیا اور ختم، وہ ہمیں سکھایا کرتے تھے. کتنا اہتمام کرتے تھے؟ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے. آپ اس استخارے کی اہمیت دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنی اہمیت تھی کہ وہ حضرت جابر فرماتے ہیں اس طرح سکھاتے تھے جیسے کہ کوئی سورت سکھا رہے ہوں. قرآن کی سورت کی اہمیت ہم جانتے ہیں، وہی اللہ کا جو کلام ہے وہ جس طرح سکھاتے تھے اس طرح سے وہ ان کو استخارے کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے. اس لیے یہ جو اہتمام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا وہ ہمارے رویے میں بھی نظر آنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اتنا اہتمام تھا استخارے سکھانے پر تو ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے کہ اس استخارے کے مسائل کو سمجھیں، اس کی دعا کو سیکھیں، اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں.
اور اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو صحیح معنی میں حفظ کر لیا تو انشاءاللہ دوبارہ بھولنے والی نہیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں معمول ہونا چاہیے. یہ کوئی یعنی ایک دفعہ استخارہ کر کے پھر دوبارہ سال بعد اس کی باری نہیں آنی، بلکہ اتنے موقع استخارہ کرنے کے نظر آئیں گے. اور اگر آپ کو یاد ہو یا دعا تو پھر تو آپ اور زیادہ استخارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ورنہ بندہ کتاب کو محتاج ہوتا ہے. اس وقت اس کے پاس کتاب نہیں ہے تو استخارہ بھی نہیں کر سکتا اگر اس نے دیکھ کر پڑھنا ہے. تو اگر اس کو حفظ ہو تو استخارہ بھی زیادہ تواتر کے ساتھ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. تو اس دعا کا اہتمام کرنا وہ اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے کوئی قرآن کی سورت سکھا رہے ہیں. وہی کوشش کریں آگے جو دعا آ رہی ہے اس کو حفظ کریں. یہ لمبی دعا ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے اس کو، یعنی ایک ایک دو لائنیں کر کے یاد کریں جیسے کوئی سورت یاد کرتے ہیں. فلم میں ایسے سکھاتے تھے یا سورت سکھاتے تھے، تو تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. جب تک یاد نہ ہو تو آپ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اس کو آہستہ آہستہ ازبر کرنے کی اور صحیح طرح یعنی حفظ کرنے کی، جیسے صحیح الفاظ سکھائے گئے ہیں. اور اس میں جو دعا کو پڑھ لینا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آگے جیسے مختصر تشریح آئے گی، دعا کو سمجھنا ہے، یعنی دعا مانگنی ہے، صرف دعا پڑھنی نہیں ہے. جو آپ استخارہ کریں تو نماز کے بعد یہ نہ سوچیں کہ نماز کے بعد ہم نے یہ پڑھ لینا ہے، یعنی کوئی چیز ایک جیسے کوئی اور زبان میں کوئی چیز لکھی ہے پڑھ لی ہے، بلکہ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. استخارہ جو وہ واقعی اس کا مطلب سمجھ کے اس دعا کو پڑھنا ہے. تو اگر آپ دیکھ کر بھی پڑھیں جب تک یہ یاد نہیں ہوتی اس بات کا اہتمام، تو پھر بھی بہت ضروری ہے کہ اس دعا کے الفاظ کو سمجھا جائے، دھیان سے اس پر غور و خوض کیا جائے، تاکہ جو آپ ان عربی الفاظ کو پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ذہن میں آپ اس کے معنی آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں کہ واقعی آپ دل سے یہ دعا مانگنے والے ہیں. اس اہتمام کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو استخارہ سکھایا کرتے تھے. آگے سے جابر فرماتے ہیں کہ وہ کہتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اذا ہم احدکم بالامر، رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا ہم، اگر تم میں سے کوئی جب تم میں سے کوئی ارادہ کرے، عزم کرے، بالامر کسی امر کا، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو وہ 2 رکعتیں ادا کرے فرض نمازوں کے علاوہ. ثم لیقل، پھر وہ کہے، اور آگے آپ نے پوری یہ دعا سکھائی، اللہم انی استخیرک بعلمک. اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، بعد میں اس کے کچھ معنی پر غور کریں گے. اے اللہ، یقیناً میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی کا طلبگار ہوں، اور تیری قدرت کے ساتھ تجھ سے طاقت کا طلبگار ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے. اے اللہ، اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے انجام کار میں بہتر ہے، اور دوسری روایت میں یہ کہ اس کے جلدی کے لحاظ سے اور دیر کے لحاظ سے یہ کام میرے لیے بہتر ہے، تو اسے میری قسمت میں کر دے، اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت فرما دے. اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے انجام کار میں برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میری قسمت میں بہتری کر دے جہاں بھی ہو، پھر اس پر مجھے خوش رکھ، اس پر مجھے راضی کر دے. یہ دعا جو سکھائی گئی، آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کتنے عظیم اس میں معنی ہے. اس سے پہلے کہ اس دعا کے یعنی مطالب پہ جائیں، جو حضرت جابر نے جو فرمایا کہ کان یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا السورۃ من القرآن. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملات میں، تمام معاملات میں استخارہ کرنا ایسا سکھاتے تھے جیسا کہ قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں. اس کی وضاحت یہاں پہ مناسب ہے کہ یہاں جو فرمایا گیا تمام امور میں، تو یہ اصل میں کس کس چیز میں استخارہ ہوتا ہے. ایک عام لفظ ہے، لیکن یہ ہمیں علماء سے پتہ چلتا ہے اور دیگر دلائل سے کہ ہر کام میں استخارہ نہیں ہوتا. استخارہ کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ جیسے کوئی حرام کام چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، اس میں تو استخارہ نہیں ہوگا. کوئی واجب کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آپ نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، فرض نمازیں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اس میں استخارہ نہیں ہوگا. یا زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی، کوئی بھی واجب کام ہے اس کو کرنے پر استخارہ نہیں ہوگا. کسی بھی قسم کا حرام کام ہے اس کو چھوڑنے پر استخارہ نہیں ہوگا. اسی طرح اس لیے کہ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا،
ان میں تو ہمیں یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کام کو چھوڑنا تمہارے لیے بہتر ہے. اب ہم پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کیا اس کام کو میرے لیے چھوڑنا بہتر ہے کہ نہیں, یہ درست نہیں ہے. جس کام کو حکم دیا گیا اس کو کرنا ہے, اس میں استخارہ نہیں. اس کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا اس کو چھوڑنا ہے, اس میں استخارہ نہیں. اور پھر مکروہات جو ہیں, جو چیزیں مکروہ ہیں ان کو چھوڑنے میں بھی استخارہ نہیں ہے. صرف حرام چیزوں میں نہیں, حرام چیزوں کو ترک کرنے میں تو نہیں ہے استخارہ, لیکن جو مکروہ چیزیں ہیں یعنی ایسی چیزیں جن کو نہ کرنے کا نہ کرے بندہ, اگر اللہ کے لیے ان کو چھوڑے تو ثواب ہے, لیکن اگر کرے تو ان پہ سزا نہیں ہے, سزا کی وعید نہیں آئی. تو ایسے جو مکروہ چیزیں ہیں ان پہ ان کو چھوڑنے پر بھی استخارہ نہیں ہے. تو باقی کیا چیزیں بچ گئیں؟ صرف اصل میں جو جن پہ استخارہ ہے وہ مباح چیزیں اور بعض حالات میں مستحب چیزیں. جن چیزوں پہ استخارہ ہوتا ہے وہ صرف مباح سے مراد ہے جائز چیزیں, یعنی جن کا کرنا نہ کرنا اصولی طور پہ شرعی لحاظ سے برابر ہو. ان کا نہ چھوڑنا باعث ثواب ہے, اصولی طور پہ کوئی شریعت کا ایسا حکم نہیں کہ یہ چھوڑو گے تو ثواب ہوگا یا نہیں چھوڑو گے تو ثواب ہوگا. مباح دونوں جو طرفین ہیں وہ اس میں مساوی ہیں, یعنی دونوں جو پلڑے ہیں وہ ایک جیسے ہیں. شریعت میں ہی 5 احکام ہوتے ہیں. جو جس کام کو کرنا ضروری ہے واجب ہے, جس کام کو کرنا کم ضروری ہے کہ اگر کر لیا تو گناہ نہیں ہے وہ مستحب ہے, اور پھر جس کام کو چھوڑنا ضروری ہے وہ حرام ہے. جس کو چھوڑنا ضروری ہے, جس کو چھوڑنے کا کہا گیا لیکن اگر کیا تو اس پہ گناہ نہیں ہے وہ مکروہ ہے. اور ان کے درمیان جو جس میں دونوں پلڑے مساوی ہیں اس کو مباح کہتے ہیں. تو استخارہ مباح چیزوں میں, مثلا یہ کہ بندے نے گاڑی خریدنی ہے, یہ گاڑی خریدے کہ نہ خریدے, بچے کو فلاں اسکول میں داخل کرائے یا فلاں اسکول میں داخل کرائے, اس کو جاب آفر آ گئی, یہاں پہ وہ جاب ایکسیپٹ کرے کہ نہ کرے, قبول کرے کہ نہ کرے. اس طرح مباح چیزوں کی یعنی جو فہرست بہت طویل ہو سکتی ہے, جس میں کوئی یعنی شریعت کا کرنے یا نہ کرنے کا کوئی پسند یعنی یہ ہمیں اس کے تعلق سے نہیں بتایا گیا. یہ پہلی چیزیں جن پہ استخارہ ہے. اور دوسری چیزیں بعض اوقات مستحب چیزوں میں بھی استخارہ ہوتا ہے, لیکن مستحب چیزوں کے اصل میں جو اصولی طور پہ مستحب کام کے کرنے پہ استخارہ نہیں ہوگا, لیکن مستحب پہ کب استخارہ ہوگا؟ اگر 2 مستحب چیزوں کا آپس میں ٹکراؤ, آپ ان میں سے ایک کام کر سکتے ہیں, دونوں مستحب ہیں لیکن ان میں سے ایک کام کر سکتے ہیں, تو اس پہ استخارہ ہوگا کہ کیا میرے لیے یہ کرنا بہتر ہے, یہ کرنا بہتر ہے. اس پہ نہیں کہ کیا وہ کام بذات خود بہتر ہے کہ نہیں میرے لیے کرنا, لیکن کیونکہ ٹکراؤ آگے ان میں سے ایک کر سکتے ہیں. یا 2 مستحب چیزیں ہیں اور ان میں سے ایک کو پہلے کرنا ضروری ہے, ایک کو بعد میں کریں گے, اکٹھے نہیں ان کو کیا جا سکتا. اس پہ استخارہ ہو سکتا ہے کہ کیا اے اللہ یہ پہلے کرنا میرے لیے بہتر ہے فلاں مستحب کام, یا یہ دوسرا مستحب کام بہتر. یا مستحب جو کام ہے اس کے جو نافذ کرنے کی, اس کو کرنے کی جو صورت ہے اس پہ بھی استخارہ ہوتا ہے. مثلا طلب علم ایک نہایت پسندیدہ چیز ہے, شرعی علوم کا طلب کرنا, اس کا حاصل کرنا ایک مطلوب چیز ہے. لیکن یہ کہ میں فلاں شہر میں جا کے طلب علم کروں, یا فلاں شہر میں, یا فلاں شیخ کے پاس جاؤں, یا فلاں شیخ کے پاس جاؤں, یا یہ جو کام ہے اس میں استخارہ ہو سکتا ہے. بذات خود طلب علم پہ نہیں, لیکن طلب علم کی جو صورت ہے اس پہ استخارہ ہوگا. فرض حج پہ استخارہ نہیں ہو سکتا, لیکن جو نفلی حج ہے اس پہ اس چیز پہ استخارہ نہیں ہوگی کیا اے اللہ کیا یہ نفلی حج اچھی چیز ہے کہ نہیں اچھی چیز. لیکن بندے نے نفلی حج پہ جانا ہے, اگر وہ گیا تو اس کو پیچھے کئی جو مصلحتیں ہیں, پیچھے مثلا دعوت کا کام وہ کرتا ہے, یا اپنے گھر والوں کا اس کو خیال رکھنا, یا کوئی اور ایسی چیزیں جن کا اس سے ٹکراؤ آ رہا ہے, اس میں وہ استخارہ کر سکتا ہے. یا نفلی حج میں اس تعلق سے کہ اس سال جائے یا اگلے سال جائے, یا اس نے فلاں حملے کے ساتھ فلاں گروپ کے ساتھ جائے, فلاں گروپ کے ساتھ جائے, یعنی کون سے جو لوگ ہیں اس کے لیے ان کی رفاقت اس کے لیے بہتر ہے, اس سے استخارہ ہوگا. لیکن تو یہ صورتیں مستحب چیزوں میں کئی مرتبہ استخارہ ہوتا ہے. اس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ جب 2 مستحب چیزوں کا ٹکراؤ ہو, یا مستحب ایک کی تقدیم ایک کی تاخیر کرنی ہو, پہلے بعد میں کرنا ہے, یا اس مستحب کو جو کرنے کا طریقہ کار ہے اس میں ایک جو یعنی وسعت نظر آ رہی ہے, ایک سے زیادہ طریقے نظر آ رہی ہیں, ان میں استخارہ ہو سکتا ہے. یہ دو ہی صرف چیزیں جن میں استخارہ. مباح چیزوں کے جو اصل میں اصولی طور پہ اس چیز میں استخارہ ہوگا, لیکن مستحب جو چیز ہے اس میں یہ جیسے ذکر کیا خاص پہلو سے استخارہ ہو.
تو یہ جو حضرت جابر نے فرمایا فی الامور کلھا، تمام امور میں سکھاتے تھے، تو اصل میں ان امور سے یہی مراد ہے جو جن کا بیان کیا گیا، وہ امور یعنی مثلا حرام، مکروہ اور واجب چیزیں، وہ اس کے اندر داخل نہیں ہیں۔ اس کے آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نقل فرمایا، اس کی طرف آتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی اپنے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے، تو استخارہ کب ہوگا؟ کام کو کرنے سے پہلے ہوگا، جب اس نے عزم کیا، ارادہ کیا، اس وقت استخارہ ہوگا۔ اور استخارہ اس میں اس بات پر بھی علماء نے بات کی ہے، لکھا ہے کہ استخارہ اور مشورہ ان کے درمیان کیا ربط ہے، کس کو پہلے اور کس کو بعد میں نہیں کیا جائے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے ایک چیز اس نے ایک کام کو کرنا ہے، تو پہلے وہ مشورہ کرے، اس کے بعد وہ استخارہ کرے، لیکن اللہ عالم بعض علماء کی رائے سے مختلف بھی ہے۔ بہر صورت مشورہ استخارے کی وجہ سے مشورہ چھوڑنا نہیں ہے، یہ تو ایک یعنی متفقہ چیز ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ استخارے پہ تکیہ کر بیٹھے ہیں کہ اب ہم نے استخارہ کر لیا، اب اس میں جو نکلے گا کریں گے، یا اس پر کی وجہ سے جس پر اطمینان ہوگا ہم کریں گے، اور جو ظاہری اسباب تدبیر کرنا، پوچھنا لوگوں سے، وہ آپ چھوڑ دیں، بلکہ پوری جستجو کرنا، لوگوں سے مشورہ کرنا، خود جو سوچ و بچار کرنا، اس میں نتائج پہ غور کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو استخارہ سکھایا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، کہ امور میں ان سے مشاورت کیا کرو۔ اور مسلمانوں کی مومنین کے ایک صفت بیان فرمائی کہ وہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ باہم مشورے سے طے پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے استخارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا۔ یہ ہرگز مناسب نہیں کہ ہم صرف مشورہ کریں یا صرف استخارہ کریں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، استخارہ بھی ہوگا ساتھ مشورہ بھی ہوگا۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے ہوگا، مشورہ مخلوق سے ہوگا، مخلوق سے آپ پوچھیں گے باشیں گے۔ اب مثلا کوئی رشتہ آتا ہے، ایک لڑکی کا اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں کو دینا ہے، اب اس چیز پہ استخارہ بھی لازماً کریں گے کہ کیا اللہ یہ انجام کار سے بہتر ہے نہیں بہتر، لیکن ساتھ ساتھ اس رشتے کے بارے میں لوگوں سے پوچھنا، پوری طرح جانچ پڑتال کرنا، معقول حدود میں جو بھی آگے پوچھا جائے، یہ بھی ساتھ ساتھ اس کے لیے ضروری ہے، اور یہ یعنی اس کا بھی حکم دیا گیا۔ جس طرح بھائی یہ استخارہ اور مشورہ ایک اللہ تعالیٰ سے، دوسرا یعنی مخلوق سے جو مشورہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا۔ اس کے آگے فرمایا گیا اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ کیا کرے، استخارہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو وہ 2 رکعتیں ادا کرے فرض نمازوں کو چھوڑ کے، فرض نمازوں کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے۔ لہذا استخارے کی جو دعا ہے یہ فرض نماز کے بعد نہیں پڑھی جائیں گی، اس کے لیے علیحدہ سے نفل نماز پڑھنی، نفل نماز 2 رکعتیں ادا کرنی اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا من غیر الفریضہ، فرضوں کے علاوہ 2 رکعتیں فرضوں کے علاوہ، لہذا مثلا فجر نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اس کے بعد استخارہ نہیں کرنا، بلکہ علیحدہ سے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اس تعلق سے کیا جو سنن راتبہ ہیں جن کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، کیا اس کے بعد بھی استخارہ کی دعا پڑھنا صحیح ہے؟ تو اس میں جو کئی علماء نے لکھا ہے کہ اگر بندہ دونوں چیزوں کی، یہ درست ہے کہ آپ دونوں چیزوں کی نیت کر لیں، یعنی آپ جب سنت مثلا ظہر کے بعد کے 2 سنت ادا کرنے لگیں تو اس وقت آپ یہ نیت کریں کہ میں یہ ظہر کی سنت ادا کر رہا ہوں، ساتھ ہی استخارے کی نماز بھی، استخارے کے لیے بھی یہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وہ فرض کے تو علاوہ ہی ہے۔ حدیث میں شرط صرف یہ لگائے گی کہ فرض نمازوں کے علاوہ، اور یہ سنت ہے فرض کے علاوہ ہی، تو وہ فرض نماز کے علاوہ خواہ وہ یعنی سنت مؤکدہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو، یا تحیۃ المسجد ہے، وہ تحیۃ المسجد ہے، ساتھ آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں تحیۃ المسجد ہے، ساتھ وہ استخارے کی نماز ہے، تو اس کے بعد یہ پڑھے گا۔ اس تعلق سے ایک مسئلہ اس میں یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ جو فرمایا گیا کسی کام کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، اگر اس نے 2 چیزوں کے لیے استخارہ کرنا ہے تو کیا پھر اس کے لیے ایک نماز ہی کافی ہے، یا یعنی ایک نماز پڑھ کے ایک ہی دعا میں وہ دونوں کا استخارہ کر لیا، 2 علیحدہ اس کو پڑھنی چاہیے؟ اس تعلق سے علماء نے یہ کہا کہ بہتر یہی ہے، افضل یہ کہ 2 علیحدہ پڑھے، 2 رکعتیں مزید ادا کرنی، اور یعنی 3 منٹ لگ جائیں گے، 4 منٹ لگ جائیں گے، کوئی اس میں لمبا چوڑا تو کام ہے نہیں،
لیکن اگر وہ ایک نماز کے بعد ہی کرے تو وہ بھی جائز ہے. بہرحال افضل یہ کہ وہ علیحدہ 2 رکعتیں ایک کام کے لیے پڑھے، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے علیحدہ سے دعا دوسرے کام کے لیے اس میں استخارہ کریں. اس کے آگے فرمایا گیا کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ 2 رکعتیں ادا کرے فرض نمازوں کو چھوڑ کے، پھر وہ یہ کہے. پھر آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تعلیم دی ہے. بھائیو اس کے بعد، اس سے پہلے کہ اس دعا کی طرف جائیں، اس میں ایک مسئلہ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے حوالے سے جو جس کے سابقہ پیش آتا رہتا ہے، وہ ممنوع اوقات میں استخارے کی ادائیگی ہے. یعنی فجر کے بعد جب تک کہ سورج کچھ بلند نہ ہو جائے، اثر کے بعد جب تک کہ غروب نہ ہو جائے، یا وقت الاستواء جو بالکل زوال سے جو پہلے کا وقت ہوتا ہے جو سورج بالکل اوپر ہوتا ہے. یہ جو 3 نہیں کے اوقات ہیں، نہیں یعنی ممانعت کے جو اوقات ہیں، اس میں کیا استخارہ ادا کیا جائے کہ نہیں کیا جائے گا؟ تو اس میں بنیادی طور پہ ان میں استخارہ ادا کرنا ممنوع ہے، کیونکہ اس میں یعنی صرف جس چیز کا سبب ہو، ایسی چیز جس کا اس وقت سبب آ جائے سامنے، اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. مثلا بندہ اثر کی نماز کے بعد مسجد جاتا ہے تو وہ یہ جو مسجد جانا اس کا تحیت المسجد کا سبب ہے، اس وقت وہ تحیت المسجد ادا کر سکتا ہے. لیکن اصولی طور پہ ان اوقات میں نماز ادا کرنا منع ہے، الا یہ کہ جیسے شیخ عثیمین نے فرمایا کہ اگر بندے نے جس چیز کے لیے استخارہ کرنا ہے اس کے لیے اس میں تاخیر نہیں کی جا سکتی. کوئی ایسا کام آ گیا کہ اثر کے بعد کا وقت ہے، اس نے لازماً فیصلہ کرنا ہے جلدی، مغرب تک وہ اس میں ویٹ نہیں کیا جاتا، تو پھر وہ اس صورت میں اس ممنوع اوقات میں استخارہ کر سکتے ہیں، صرف اس صورت میں، جبکہ اس میں تاخیر کرنا یعنی ممکن نہ ہو اس کے لیے، اس کام کے فیصلے میں تاخیر کرنا. اور دوسری مسئلہ اس تعلق سے خواتین کے لحاظ سے جب وہ ایام میں ہوں تو کیا وہ کیا کریں استخارے کا؟ تو اس صورت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ استخارہ اس حالت میں نہیں کریں گی، تاخیر کریں گی جب تک کہ وہ یعنی نماز نہ پڑھنے لگ جائیں، الا یہ کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کا کہ فیصلہ اس سے پہلے کرنا لازم ہو، تو پھر وہ نماز ادا نہیں کریں گے، پھر وہ صرف اس کی جو دعا وہ بغیر نماز ادا کیے وہ مانگ سکتی ہیں. اس کے آگے جو ہم اس دعا کی طرف آتے ہیں جو استخارے کی سکھائی گئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کی تعلیم جو شروع ہوتی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ذریعے سے یا تیرے علم کی وجہ سے. استخارہ اس لفظ کو اگر آپ اردو سے اس کا ربط جوڑ لیں تو اس کا معنی انشاءاللہ نہیں بھولے گا. یہ خیر جو لفظ ہے، خیر یعنی بھلائی، اس سے پہلے الف سین تے لگا ہوا ہے، الف سین تے است یہ اس سے پہلے لگا ہوا ہے. اور یہ جو پہلے الف سین تے ہوتا ہے یہ بہت دفعہ جیسے کہ یہاں پر بھی ہے، یہ طلب پر دلالت کرتا ہے، طلب کسی چیز کے مانگنے پر دلالت کرتا ہے. جیسے عون کہتے ہیں مدد کو، استعانت الف سین تے لگ گیا، استعانت مدد مانگنا، یا مثلا استغفار. اب غفارہ یعنی معاف کرنا، مغفرت، اس سے پہلے الف سین تے لگا، استغفار مغفرت طلب کرنا، استغفار یعنی مغفرت طلب کرنا. تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں استخارہ، خارا یخیرو، یہ ایک لفظ ہے جو کہ خیر سے اصل میں نکلا ہوا ہے. اللہم انی استخیرک، اس میں دیکھیں اس میں تو یا ہی آ رہی ہے، یعنی یہ اس کو آپ چھوڑ دیں کہ یا الف میں جو بدلتی ہے اس پہ بات نہیں کر رہا، میں صرف اس پہ بات کر رہا ہوں کہ خیر کے پہلے الف سین تے لگ گئے. اس کا معنی کیا ہے؟ خیر طلب کرنا. استخارے کا معنی ہے اللہ سے خیر کا طلب کرنا، اس لفظ کا ہی معنی ہے. تو یہ حدیث میں جو دعا سکھائی گی، اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں یعنی خیر طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. بعلمک، کیوں طلب کرتا ہوں تجھ سے خیر؟ تیرے علم کی وجہ سے، کیونکہ تجھے ہی علم ہے کہ خیر میرے لیے کس چیز میں رکھی ہے، اس لیے میں تجھ سے ہی یہ 2 معاملات آگے ان میں سے کون سا میرے لیے بہتر ہے، خیر کس میں، وہ تجھ سے ہی طلب کرتا ہوں. اور آگے فرمایا گیا وہ استقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تجھ سے، دیکھیں یہاں دوبارہ الف سین تا آیا ہے، استقدرک قدرت، اے اللہ میں تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے یہ طلب کرتا ہوں کہ تو مجھ میں یہ طاقت پیدا فرما دے کہ جو خیر کا کام ہے اس کو میں کر سکوں. ایک تو بندے نے کوئی خیر کا کام کرنا ہے، 2 رستے ان میں سے ایک رستہ اس نے اپنانا ہے، تو اس کو انہی 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ اس کو پتہ چلے خیر کا رستہ ہے کون سا،
اس کو یہ واضح ہو جائے، اور دوسرا ہے کہ اس کو کرنے کی طاقت بھی ہو اس میں. تو دونوں چیزوں کا یہاں سوال کیا جا رہا ہے. اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کی وجہ سے، اور تجھ سے تیرے علم کی وجہ سے دوسرا ترجمہ کیا گیا تیرے علم کے واسطے سے، ذریعے سے، اور تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں، طاقت طلب کرتا ہوں. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، تیری قدرت کے ذریعے، تیری قدرت کی وجہ سے، کیونکہ تو ہی صرف قدرت رکھتا ہے کہ تو مجھے اس طاقت سے نواز دے کہ میں کام کر سکوں. اے اللہ علم اور قدرت صرف تیرے ہی پاس ہے، جیسے آگے اس کے فرمایا گیا وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور اللہ میں تجھ سے تیرے عظیم فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں، فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں. اور اس میں یہ بھی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں بندے کو عطا فرماتا ہے وہ اس کا حق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا وہ فضل ہوتا ہے، اس پہ اللہ کا احسان ہے جو بھی اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں. تو ہم اللہ سے نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے حق، میرا حق ہے جو تو مجھے عطا کر. اللہ تجھ سے تیرے فضل کا میں سوال کرتا ہوں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیونکہ اللہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو علم رکھتا ہے، میں علم نہیں رکھتا. اے اللہ تو قدرت رکھتا ہے، صرف قدرت اور علم صرف تیرے ہی پاس ہے. باقی کسی مخلوق کے پاس جو قدرت ہے، جو علم ہے، وہ صرف تیرا ہی دیا ہوا ہے. جتنا تو نے دے دیا کسی کو قدرت، جتنی علم تو نے دے دیا بس اتنا اس کے پاس ہے. باقی اصل میں جو قدرت قادر مطلق اور عالم مطلق و اللہ تیری ہی ذات ہے. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا. اور اے اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اس لیے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ دونوں صفات اے اللہ تیرے اندر موجود ہیں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ تو غیبوں کو جاننے والا ہے. ہماری نظر تو صرف اس پر ہے کہ یہ ہوگا، اس کے نتائج آئیں گے، لیکن مستقبل میں غیب میں کیا چیز میرے لیے بہتر ہے، کل کو میرے لیے کیا چیز بہتر ہے، یہ تو میں نہیں جان سکتا. تو اللہ تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. اس لیے میں یہ اللہ کی صفات گنوا کے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جا رہا ہے. بھائی اس پہ الفاظ پہ غور کریں، اس کے معنی پہ غور کریں، کتنی عظیم دعا ہے. اللہ ایک کام کرنے لگے ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ، اللہ کی کیسے خوبصورت ناموں، خوبصورت صفات کا حوالہ دے کے اپنی عاجزی، مسکینی، اپنی جو فقیری اللہ کے سامنے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، عاجزی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور پہلے جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں بھی اللہ کے سامنے اپنی فقر و عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. تو اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اللہ کی صفات کا صفات کمال میں سے بعض کا اظہار کیا جا رہا ہے جو یہاں متعلق ہے. اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جا رہا ہے. آگے کیا آ رہا ہے اللہم ان کنت تعلم، یہ سارے واسطے دیکھ کے پھر آگے سوال کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے، اگر تیرے علم میں بات ہے کہ یہ کام ان ھذا الامر، یہ جو کام ہے، اور یہاں پہ فضل فرمایا ویسمی حاجتہ، اپنی حاجت کا نام لے. یعنی مثلا اسے سفر کرنا ہے تو وہ کہے کہ اے اللہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا السفر مثلا، یا ھذا الزواج، یا اس طرح کوئی بھی جو چیز ہے اس کا وہ وہاں پہ نام لے. ویسمی حاجتہ، فضل میں یہاں فرمایا کہ ھذا الامر ویسمی حاجتہ، اپنی حاجت کا نام لے. اور اگر آپ یعنی کم از کم یہ کہ اس وقت ذہن میں مستحضر ہونا چاہیے، ذہن میں بات تازہ ہونی چاہیے کہ امر سے کیا ہماری مراد، ہم کس چیز کے لیے استخارہ کر رہے ہیں. لیکن ظاہری الفاظ سے حدیث کا یہی معلوم ہوتا ہے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ وہ زبان سے اپنی حاجت کا نام لے. ان ھذا الامر، اے اللہ اگر تیرے علم میں بات ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، خیر لی، بہتر ہے. کس اعتبار سے؟ کوئی اعتبار چھوڑا نہیں گیا دین میں، میرے دین کے اعتبار سے، میری معیشت کے اعتبار سے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اور انجام کار کے اعتبار سے. میرے دین کے حساب سے بھی، میری معیشت کے حساب سے بھی، صرف دین نہیں دنیا بھی ساتھ آ گئی، اور انجام کار کے اعتبار سے اے اللہ اگر تو جانتا ہے یہ میرے لیے بہتر ہے. اور دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ یا آپ نے فرمایا کہ عاجل امری و عاجل ہی، کہ یہ میرے جو پہلے یعنی جلدی نتائج اور دیر پا نتائج کے حساب سے. اے اللہ اگر یہ ان اعتباروں سے یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو کیا مجھے عنایت کر، فقدرہ لی، اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اور یعنی مقدر فرما دے، میری قسمت میں اس کام کو لکھ دے. ویسرہ لی، اور اس کو میرے لیے آسان بنا دے. ایک کام آپ کی قسمت میں لکھا گیا لیکن اس کو کرنا انتہائی دشوار ہو جائے، تو جہاں پہ خیر طلب کی گئی اللہ یہ مجھے مل جائے، لیکن کیسے میرے اللہ اس کو آسان بھی بنا دے، کرنا میرے لیے آسان ہو جائے. یسرہ لی ثم بارک لی فی، پھر اس میں میرے لیے برکت فرما دے. اے اللہ اس کو میرے لیے مقدر فرما دے
اور اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور پھر اس میں میرے لیے برکت فرما دے. برکت کا معنی ہے اللہ کی طرف سے خیر کا نزول. کسی کام میں اللہ کی طرف سے خیر کا نازل ہونا اس کو برکت کہا جاتا ہے. تو وہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ تو مجھے خیر عطا فرما، برکت ہے اس میں نازل فرما، اس کی بھی یہاں دعا کی جا رہی ہے وبارک لی فی. اور دوسری طرف آگے پھر دعا کی گئی وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ اللہم وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اور اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، یہ میرے لیے برا ہے، شر ہے میرے دین میں، فی دینی ومعاشی. الفاظ پہ غور کریں، بڑے آسان سے الفاظ ہیں، اردو میں بہت سے الفاظ ان میں اردو میں استعمال ہونے والے ہیں اس دعا کے الفاظ میں. دینی ومعاشی، معاش بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. عاقبت امری، عاقبت اندیشی اردو میں استعمال ہوتا ہے. امر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی امر کے عاقبت یعنی انجام کار کے اعتبار سے. تو اللہ دین کے اور معاش کے، معیشت کے اور انجام کار کے اعتبار سے اگر تیرے علم میں یہ بات ہے یہ کام میرے لیے برا ہے، پھر کیا فرمایا فَاصْرِفْهُ عَنِّي، تو اس کام کو میرے سے پھیر دے، یعنی وہ کام میرے پاس نہ ہے، میں اس کو نہ کروں. فَاصْرِفْهُ عَنِّي، اس کو میرے سے پھیر دے. صرف نظر اردو میں استعمال ہوتا ہے، صرف کا معنی ہے پھیر دینا. فَاصْرِفْهُ یعنی اس کو، اس کام کو، عَنِّي میرے سے پھیر دے. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ اور مجھے اس سے پھیر دے. صرف اللہ تو اس کو نہ پھیر میرے سے، مجھے اس سے پھیر دے، یعنی میرا دل اس کے ساتھ جڑا نہ رہے، میرا دل نہ کرتا رہے کہ یہ کام نہیں ہوا، کاش کہ میں یہ کام کر لیتا. اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کام کو میرے سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے کہ میں اس کی طرف مائل نہ ہوں، میں اس کی طرف راغب نہ ہوں. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور وہ کام تو پھیر دیا. آگے آخری الفاظ پہ غور کریں، اگر یہ کام بہتر ہے پھر مقدر فرما دے، نہیں بہتر شر ہے تو اس کو پھیر دے. لیکن صرف پھیر نہ دے، آگے سوال کیا گیا وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اللہ جہاں بھی خیر ہے اس کو میرے لیے مقدر فرما دے. اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے کام تو اس کو پھیر دے، اور جس کام میں میرے لیے بہتری ہے اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اس کو میری قسمت میں لکھ دے. اور پھر آگے اس میں بھی دعا کہی وَرَضِّنِي بِهِ، یا دوسرے الفاظ میں وَأَرْضِنِي بِهِ، کہ اللہ مجھے اس پر راضی بھی فرما دے. اس کام کو پھیر کے جو اچھا کام اس کو میرے لیے مقدر فرما دے. جب وہ دوسرا کام میں کرنے لگا تو یہ نہ ہو کہ میرا دل پہلے کام کی طرف ہی جو میرے لیے شر ہے اسی کی طرف میرا دل مائل رہے، بلکہ جو خیر جو تو میرے لیے مقدر فرما اللہ اس پر مجھے راضی فرما دے، اس پر میرا دل بھی اس پہ جم جائے. ثم ربنی بھی، یہ الفاظ ہیں دعائے استخارہ کے جو کہ کوشش کریں حفظ کریں، یاد کریں، ان کو خوب اچھی طرح سمجھیں اور زندگی کا معمول بنائیں. یعنی صرف یہ نہ ہو کہ صرف آپ نے ایک شادی بیاہ کا معاملہ ہے یا صرف نوکری کا کوئی معاملہ ہے، نہیں، اس کا جو اسکوپ ہے وہ آپ اتنا بڑا کر لیں کہ یہ کئی سالوں میں ایک دفعہ اس کی باری ہے، اس طرح نہیں، بلکہ سوالوں میں اگر وہ صورت پہ کھاتے تھے تو یہ تو بارہا کرنے کی چیز ہے. بہت مرتبہ ایسے موقع آنے چاہیے جس میں کہ آپ جو دو راستے سامنے، دونوں جائز کام دو نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک کا اختیار کرنا ہے تو آپ استخارہ کریں. اور ایسے چیزوں میں بھی جس میں کہ بندے کو صرف ایک ہی رستہ نظر آ رہا ہو، اس کو اپنے ٹائم اپنی ثوابدید کے مطابق یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ کام یہ رستہ ہے یا اس رستے سے ہٹنا تو بہت مشکل ہے میرے لیے، ممکن نہیں ہے. اپنے ٹائم اس کو صرف ایک کیا آپشن نظر آ رہا ہے، اس پر بھی استخارہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو اس وقت جو حالات ہیں، موجودہ حالات، ان کے حساب سے ایک رستہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ آپ کے لیے اگر اس میں شر رکھا ہے تو آپ کے لیے ایسے حالات پیدا فرما سکتا ہے کہ اس رستے کے علاوہ بھی دوسرے رستے آپ کو سامنے نظر آنے لگ جائیں جس میں آپ کے لیے بہتری ہے. تو ایسا جو کام اس پر بھی استخارہ ہوتا ہے. اس میں جو ایک قابل ذکر بات یہ کہ کس وقت یہ دعا پڑھی جائے. حدیث میں آیا ثم لیقل، وہ دو رکعتیں فرضوں کے علاوہ ادا کرے، ثم لیقل، پھر وہ یہ کہے. تو یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد، جب سلام پھیر لیں اس کے بعد یہ دعا مانگنی ہے. اور یہ اکثر ائمہ کا یہی قول ہے. بعض اکابر علماء نے یعنی یہ بھی ذکر کیا کہ اگر وہ سلام سے پہلے ساری نماز کے باقی اذکار ختم کر کے پھر یہ مانگتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. یعنی انہوں نے اس میں کہا کہ ثم لیقل، نماز کے جو سارے باقی اذکار اور اوراق جو ورد ہیں ان کو ختم کر کے پھر بھی یہ دعا وہ مانگ سکتے ہیں اسلام سے پہلے. بہرحال ظاہری الفاظ سے جیسے اکثر علماء نے اخذ کیا یہی نکلتا ہے کہ وہ نماز کے بعد ان کو ادا کریں.
اس میں جو آخری چند ایک مسائل کا مزید تذکرہ کر کے بعد ختم کرتے ہیں. ایک بات یہ کہ استخارہ کیا ضروری ہے کہ سونے سے پہلے ہی کیا جائے؟ یہ ایک بہت غلط العام چیز ہے، غلط تصور ہے جو پھیلا ہوا ہے معاشرے میں کہ استخارے کے فوراً بعد سو جاؤ. استخارہ تبھی کرنا ہے بالکل سونے لگے اس سے پہلے استخارہ کرنا ہے، کوئی بات چیت کیے بغیر سو جائے. حالانکہ حدیث میں صحابہ کے آثار سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذکر کیا 2 رکعتیں ادا کرے پھر وہ یہ پڑھے. تو جیسے ذکر کیا گیا ممنوع اوقات سے ہٹ کے کسی بھی وقت 2 رکعتیں ادا کرے اور اس کو یہ دعا پڑھے. تو یہ جو قید لگانا ہے کہ سونے سے پہلے پڑھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور اسی طرح یہ بات کہ استخارے کے بعد کیا کریں، اس تعلق سے بھی یہ مشہور ہے کہ وہ خواب میں اس کو کوئی کچھ نظر آئے گا اللہ کی طرف سے. یعنی استخارے کی قبولیت کی شرط بہت سے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ استخارے کا جو نتیجہ اس کو خواب میں نظر آئے گا، اس کو دکھایا جائے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر. حالانکہ اس کا بھی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. ممکن ہے کبھی کسی کو نظر آ جائے، اللہ تعالیٰ یعنی خواب میں بہت سی چیزیں انسان کو یعنی مومن کو سچا خواب دکھاتے ہیں، وہ نظر آ سکتا ہے، لیکن اس کو اس کی قبولیت کی شرط قرار دے دینا یہ ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اس کے ساتھ استخارے کا تعلق خواب سے کہیں نہیں جوڑا گیا. یہ پھر کس طرح سے استخارے کے بعد کرنا کیا ہے؟ استخارے کے بعد وہ مشورہ کرے، دیکھے حالات، اور جو اس کو پھر بہتر نظر آتا ہے اس کو کرے. تو شرح صدر ہونا ہے ایک چیز پر دل کا دونوں میں سے ایک راستے کی طرف یعنی دل کا مائل ہونا، اس پہ ٹھک جانا، یہ بھی کوئی لازمی شرط نہیں ہے استخارے کی مقبولیت کی. ممکن ہے شرح صدر ہو، بے شک یہ ایک نشانی ضرور ہو سکتی ہے، ایک علامت ہے، لیکن یہ لازمی علامت نہیں ہے کہ اگر استخارہ قبول ہوا تو لازماً اس کا جو سینہ، اس کا دل جو دونوں میں سے ایک کی طرف جو خیر کا کام اس کی طرف مائل ہو جائے گا. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کی حکمت کے تحت کہ بعض اوقات بندہ استخارہ کرتا ہے، اس کو ان میں سے ایک کام صحیح نظر آتا ہے، اس کو وہ کرنے کے اسباب مہیا کرتا ہے، اس میں آگے چلتا ہے، اور پھر اس میں آگے رکاوٹیں آتی ہیں، وہ کام کو نہیں کر پاتا. وہ کہتا ہے میں نے استخارہ کیا تھا، لیکن اس کے لیے شاید اسی میں بہتری تھی کہ وہ اس کام کی شروع میں کوشش کرے جو کہ اس کے لیے شر ہے، پھر آگے اس میں رکاوٹیں آئیں جو اس کو پورا نہ کر سکے. تو جو کام وہ اپنے ثوابدید کے مطابق جس پر اس کا دل مائل ہے وہ کرے گا، استخارے کے بعد کرے، اس میں ہی اس کے اور جس کا رستہ، جس کام کے رستے جو اس کے لیے آسان ہو جائیں تو اسی میں اس کے لیے انشاءاللہ بہتری ہے. یعنی جیسے حدیث میں دعا کی یسر ہولی، اس کو مقدر فرما دے، اس کو آسان بنا دے میرے لیے. تو اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ استخارے کی مقبولیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس رستے کے جو اسباب ہیں، جس رستے میں آسانیاں پیدا ہو جائیں وہ اس رستے میں انشاءاللہ بہتری ہے. دوسرا ایک اور مسئلہ اس میں استخارے میں جو تکرار کیا جانا اس کا مسئلہ ہے. اس میں کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ استخارہ دوبارہ سے کیا جائے، 2 دفعہ 3 دفعہ بندہ کرے، لیکن اس کی کوئی مخصوص جو تعداد ہے وہ حدیث میں نہیں آئی. مخصوص دوبارہ استخارہ کرنے کی مخصوص کوئی تعداد حدیث میں نہیں آئی. ایک حدیث جس میں آتا ہے کہ 7 دفعہ استخارہ کرو، وہ حدیث قابل حجت نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے. کسی صحیح حدیث میں استخارہ کرنے کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا. اگلی بات کہ کسی اور کے لیے استخارہ کرنا یا کسی اور سے استخارہ کروانا، تو یہ بھائیو بے شک اس معاشرے میں بڑی پھیلی ہوئی بات ہے، عام چلن ہے اس بات کا، لیکن سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جس بندے کا معاملہ ہے وہ خود استخارہ کرے گا، خود ہی استخارہ کرے گا، دوسرا اس کو استخارہ نہیں کرے گا. اور آپ دعا کے الفاظ پہ غور کریں تب بھی معلوم ہوتا ہے اللہ میرے لیے اگر یہ بہتر ہے تم اس کو میرے لیے مقدر فرما دے. ہاں مثلا دوسرا شخص یہ دعا ضرور کر سکتا ہے اللہ جو فلاں شخص کے لیے جو بہتر ہے اس کو مقدر فرما دے، دعا ویسے کر سکتا ہے، لیکن جو شرعی اصطلاح کے طور پہ جو استخارہ کرنا ہے وہی شخص کرے گا جس کا جو خود صاحب امر ہے، جس نے کہ فیصلہ کرنا ہے. تو کسی اور سے استخارہ کروانا کہ میں نے فلاں کو کہا وہ میرے لیے استخارہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور اس سے بھی بڑھ کے جو اس سے بھی انتہائی گنہنا کام جو نظر آتا ہے وہ یہ ٹیلی ویژن پہ استخارہ آن لائن کا یعنی تجارت ہے، جو کہ ظاہر ایک بدعت ہے، خرافات میں ایک وہ چیز لازماً خرافات میں شامل ہے. اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یعنی اس کی قدر و قیمت کم کرنا اس میں شامل ہے کہ جو حدیث میں طریقہ سکھایا گیا سارا، اور یہ استخارہ آن لائن ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں استخارہ کرو، کہتے ہیں میں نے استخارہ کر لیا، وہ بھی شخص جیسا مرضی داڑھی والا ہو جو بھی ہو، لیکن جو چیز حدیث سے ثابت ہے نہیں ثابت ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. صحابہ کرام نے سلف صالحین نے
کبھی دوسرے کے لیے استخارہ ان سے کرنا ثابت نہیں ہے، کبھی دوسرے سے استخارہ کروانا ثابت نہیں ہے. اور پھر یہ تو دوسرے سے استخارہ کروانا یعنی ویسے ہی صحیح نہیں ہے. وہ جو استخارہ کرتا ہے وہ تو ماشاءاللہ سے یعنی بیٹھا بٹھائے سب ایک چند سیکنڈ میں استخارہ ہو جاتا ہے، تو بڑا ایکسپریس قسم کا استخارہ ہے. یہ استخارہ بھائیو کوشش کریں. میری یہ یعنی اپنے آپ کو اور بھائیوں کو یعنی نصیحت ہے کہ ایسے پروگرام جو ان کو دیکھا ہی نہ جائے، ان کو صرف دل کی ایک تفریح کے لیے بھی نہ دیکھا کرے. اس طرح کے جو خرافات میں مبنی پروگرام ہوتے ہیں جن میں کہ دین کا ایک طرح سے یعنی دین کے بالکل برعکس کام کیا جا رہا ہے، ان کو دیکھیں بھی مت. اپنا وقت اتنا ضائع نہ کریں کہ ایسی چیزوں کو دیکھیں. اور پھر اس بات کا بھی کچھ امکان موجود ہوتا ہے، بندہ کئی دفعہ کہتا ہے پوچھ کر دیکھیں کیا ہے، اور اس کے ذہن میں بات اٹک جاتی ہے. پھر کاہن کے پاس جانا، نجومی کے پاس جانا، کہتا ہے پوچھ کر دیکھیں کیا ہمیں، مجھے پتا ہے غلط کہتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایسی بات اٹک جاتی ہے. اگر وہ کام ہو جائے تو کہتا ہے تو شیطان اس کو آگے سبق پڑھا ہے، دیکھا اس نے کہا تھا. یہ حدیث میں اس بات کی سخت وعید آئی ہے، ایک نجومی کے پاس جانے کی بھی وعید آئی. لوگ آج کل استخارے سے زیادہ استخارے کو چھوڑ کے بہت سے لوگ اس کی طرف یہ رخ اختیار کرتے ہیں. نجومیوں اور کاہنوں اور جو ہاتھ کئی لکیریں پڑھنے والے اور تاروں کو پڑھنے والے ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنی پوچھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں، قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، آئندہ کے لیے میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے. ایسے شخص کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے اور یہ انتہائی بڑا گناہ ہے. علام الغیوب صرف اللہ تعالی، جیسے اس حدیث میں بھی ذکر آ رہا ہے دعا میں، انت علام الغیوب، اے اللہ غیبوں کا علم، تو ہی غیبوں کا علم رکھنے والا ہے، کسی اور کو غیب کا علم نہیں. ان کے پاس جانا، جا کر اس کی تصدیق کرنا کہ اس کو غیب کا علم ہے تو انسان کو کفر میں پہنچا دیتا ہے. لیکن صرف جانا، اس کے بارے میں وعید آئی ہے کہ اس سے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو صرف جانا، اس سے سوال کرنا، اس کی بھی سخت ممانعت آئی ہے. تو اس کے بعد جانا یا ایسے پروگرام جو خرافات میں بنی ان کو دیکھنا، کوشش کریں اپنے آپ کو اس سے پوری طرح بچا کے رکھیں. جو صحیح پروگرام ہے یعنی اہل علم جو کہ مجالس میں بیٹھے ہونے کے پاس ہی جائیں. اور آخری بات یہ کہ ایک چھوٹے استخارہ کے نام سے بھی یعنی ایک معروف ہے ایک دعا، بے شک وہ ترمذی میں حدیث آئی ہے لیکن وہ ضعیف حدیث ہے، کہ جس میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے، کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے تو کہتے اللہم خیر لی واختر لی، یعنی اے اللہ میرے لیے خیر جو ہے وہ مقدر فرما دے، اس قسم کا معنی ہے. یہ جو حدیث ہے ضعیف ہے. استخارہ کا جو صحیح الفاظ ہیں وہ صرف وہی آئے ہیں، صحیح طریقہ صرف وہی ہے جو حدیث جابر بن عبداللہ جس حدیث کا ذکر کیا گیا، جو اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. بھائی اسی پر اتفاق کرتے ہیں اس استخاروں کو. یہ میرے پاس ایک دعاؤں کی کتاب ہے، یہ مختلف جو بھی کوئی بھی مستند دعاؤں کی کتاب لے کے اس کا یعنی آپ اس کو اس سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی کوشش کریں، اس کے معنی کو ازبر کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اس کا معمول بنانے کی کوشش کریں. اور جو یعنی خلاف شرع کام ہے استخارے کے تعلق سے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہماری جائز حاجات پوری فرما دے، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ ہمیں اچھی قیادت مہیا فرما جو تیرے سے خوف کھانے والی ہو، تیرے سے ڈرنے والی ہو اور اپنی رعایا پر رحم کرنے والی ہو. اے اللہ ہم میں سے جو بھی ہمارے رشتہ دار احباب وفات پا گیا، اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما، قبروں کو منور فرما. اے اللہ ہمارے پر رحم فرما جب ہم اپنی قبروں کی طرف چلے جائیں. اے اللہ ہمارا حساب کتاب آسان فرما. اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی رضا کے لیے اللہ خالص فرما دے. اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما. اے اللہ جہاں انتہائی ظلم و ستم کا مسلمان شکار ہیں، اللہ ان کو ظلم سے نجات دلا دے. اے اللہ جو دشمنان اسلام میں ان کی چالوں کو انہی پر ہی پھیر دے. اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے. اے اللہ ہمیں خود بھی ہدایت یافتہ بنا، ہمارے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت یافتہ بنا. اے اللہ اس مجلس کو جس گھر میں منعقد ہوئی اس کے لیے بھی، صاحب خانہ کے لیے بھی اس کو خیر و برکت کا باعث بنا، ان کے رزق میں، اس کے ذریعے کے گھر میں، اہل و عیال میں رزق میں برکت فرما. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.